میں ذرا لائق تھا اور ویسے بھی تیرے بھائی کی پرسنالٹی تھی، اس وجہ سے مجھے سب سے آگے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ پہلے 1-2 ماہ تک تو ہمیں اکیڈمی کی پرنسپل ہی پڑھاتی رہی، مگر پھر ایک دن جب میں اسکول سے سیدھا اکیڈمی پہنچا اور کلاس میں جا کر بیٹھ گیا تو کچھ ہی دیر بعد دروازے سے پرنسپل کی بجائے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اس وقت ٹیچر کو اسٹینڈ وشنگ صرف لڑکیوں نے ہی دیا، جبکہ لڑکے تو جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہے۔ کلاس میٹ منہ پر ہاتھ رکھ کر میری حالت پر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شرمندہ سا ہو کر سر نیچے کر کے ٹیچر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میڈم نے پینسل ہاتھ میں پکڑی اور اسے انگلیوں میں گھماتے ہوئے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اپنی کرسی کی طرف بڑھنے لگی اور کرسی کے پاس جا کر پینسل ٹیبل پر رکھی اور اپنی سریلی آواز میں بولی، سٹ ڈاؤن پلیز۔ تو سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے سوائے میرے۔ تو میڈم میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ آواز میں گونجی، ہیلو مسٹر۔ میں نے چونک کر میڈم کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، جی میڈم۔ تو میڈم نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا کسی اور زبان میں سمجھ آتی ہے؟ میں نے بکھلائے ہوئے پھر کہا، جی میڈم، میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو میڈم تلخی سے بولی، بیٹھ جاؤ۔ میں اتنی سپیڈ سے بیٹھا جیسے میرے اوپر کوئی چیز گر گئی ہو، اور بیٹھتے ہوئے شرمندہ سا ہو کر اپنی بکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگ گیا۔ ابھی میں اپنی بکس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں پھر میڈم کی آواز گونجی، ہیلو گائز۔ تو میں نے چونک کر میڈم کی طرف دیکھا، جب کرسی پر بیٹھ کر اپنی دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر رکھ کر میری پینسل کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کلاس سے مخاطب تھی۔ پھر میڈم بولی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اکیڈمی میں میرا پہلا دن ہے اور اب میں ہی روزانہ آپ کو پڑھایا کروں گی۔ میرا نام سونیا ہے اور میں آپ سب کو ایک بات سمجھا دوں کہ میں انڈسپلن بالکل برداشت نہیں کروں گی، اور فضول گفتگو کرنے والے اسٹوڈنٹ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ کلاس میں شور شرابہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہوم ورک نہ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو فائن پڑے گا جو اسے ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو میں کلاس سے آؤٹ کر دوں گی، اور مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب میری بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سب کی ایک ساتھ آواز گونجی، یس میڈم۔ اور پھر میڈم نے میری طرف غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے میڈم کے اشارے کو دیکھتے ہوئے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میڈم کی طرف دیکھا تو میڈم بولی، ہیلو مسٹر، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ میں نے کہا، جی میڈم۔ میڈم غصے سے بولی، جی میڈم کے بچے ادھر آؤ۔ میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتا ہوا جیسے ہی میڈم کی کرسی کے پاس پہنچا تو میڈم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل اچانک مجھے دکھائی اور کہا کہ تم مجھے لائق بچے لگتے ہو۔ بس اسی طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ پٹڑی کی طرف سے میرے کانوں سے شور سنائی دیا۔ آوازیں سن کر مجھے اور ابیہا کو سب کچھ بھول گیا۔ ابیہا بولی، مر گئی مما، لوگ آ گئے۔ میں بھی آوازوں پر غور کر چکا تھا اور مجھے بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ پٹڑی کے اوپر سب گھر والے ہی ہیں جو آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاید گھر واپس جا رہے تھے یا پھر دوبارہ باغ میں آنا چاہ رہے تھے۔ جلدی سے نہر کی طرف چلو۔ ڈر کے مارے ابیہا کے بھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، کدھر جانا ہے؟ میں نے انگلی سے باغ کے اندرون سے نہر کی طرف اشارہ کیا تو ابیہا ایسے اس طرف بھاگی جیسے اکیلی نہیں ادھر پہنچ جانا ہے۔ میں نے اس کو بھاگتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے سر پر جا پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے رکنے کا کہا اور بولا، یار آرام سے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے اگر مالی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ ابیہا بولی، یاسر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، یار حوصلہ رکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سب تو ابھی پٹری پر ہے اور ویسے بھی وہ ہم کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہم تک اتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں، اس لیے آرام آرام سے چلو۔ ایسے تم گھبراؤ گی تو کوئی بھی دیکھنے والا غلط مطلب لے سکتا ہے۔ ابیہا میری بات سن کر کچھ سنبھلی اور پھر ہم دونوں باغ کے بیچوں بیچ نہر پر جا پہنچے۔ ابیہا نہر پر چڑھ کر کنارے پر چوکڑی مار کر گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی آسمان کی طرف منہ کر کے شکر ادا کرنے لگ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی چوکڑی مار کے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے اور بہتے ہوئے پانی کو دیکھی جا رہے تھے۔ ابیہا نہ جانے بیٹھی کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی نظر بہتے ہوئے پانی پر ٹکی ہوئی تھی جیسے وہ پانی سے کوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ ہمیں بیٹھے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابیہا ایک دم اٹھی اور نہر کے کنارے پر پٹڑی کے پل کی طرف چلنے لگی۔ میں پہلے تو اسے آواز دینے لگا مگر پھر خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ابیہا بڑے بوجھل قدموں سے چل رہی تھی۔ آخر میں نے 2 قدم تیزی سے بڑھائے اور ابیہا کے ساتھ جا ملا اور اس کے برابر میں چلتے ہوئے کھیتوں کی طرف انگلی کر کے بولا،
ابیہا جی ادھر کھیتوں کی طرف چلتے ہیں، آپ کو مکئی اور چاول کی فصل دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں سامنے۔ ابیہا نے کھیتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے میری طرف گردن گھما کر دیکھا۔ میں نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کھیت سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری نظر جیسے ہی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور اس کے گال آنسوؤں سے گیلے تھے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا اور میرے چلتے قدم ایک دم رک گئے، مگر میرے رکنے سے ابیہا نہیں رکی، بلکہ وہ یوں ہی چلتی ہوئی مجھ سے آگے نکل گئی۔ میں نے وہیں کھڑے چند لمحے اس کو پیچھے سے دیکھا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا ابیہا کے ساتھ مل گیا اور پھر اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر اسے کہا، ابیہا رکو، میری بات سنو۔ ابیہا ایک دم رکی اور اس نے پہلے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر میرے ہاتھ میں پکڑی اپنی کلائی کو جھٹکے سے چھڑوا لیا اور غراتے ہوئے بولی، خبردار آئندہ مجھے چھونے کی بھی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم چلی اور پھر رکی اور تیزی سے واپس میری طرف گھومی اور مجھ پر جھپٹی۔ ابیہا نے میرے گریبان سے میری ٹی شرٹ کو پکڑا اور غراتے ہوئے بولی، تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے غلط نظر سے دیکھنے کی؟ تم ہوتے کون ہو؟ جاہل کوار، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اور پھر ابیہا دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، چلو ایک دفعہ گھر بتاتی ہوں تمہاری امی کو اور پوچھتی ہوں اپنی مما کو بھی کہ کیا وہ ہمیں اس لیے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنی جا رہا تھا۔ اس کی انگلش سن کر مجھے غصہ بہت آیا۔ میں نے ہمت کر کے لب کھولے اور بس اتنا ہی کہا، ابیہا جی میری بات۔ اس کے ساتھ ہی ابیہا گرجی، شٹ اپ، اور تھپڑ میرے گال پر پڑا، 1 2 3 4 5، اور پھر ابیہا میرے گریبان کو پکڑے گریبان کے ساتھ ساتھ جھولتی ہوئی پاؤں کے بل نیچے بیٹھ گئی اور ابیہا روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نیچے بیٹھتی گئی، تم نے میری شرافت، میرے یقین کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور ابیہا نہر کے کنارے پر پاؤں کے بل بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگ گئی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کے اس طرح رونے سے اور گھر والوں کو سب کچھ بتانے کی دھمکی سے میں پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس وقت کو پچھتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ جب میں گھر سے نکلا۔ میں انہی خیالوں میں اور اضطراب میں ڈوبا کچھ دیر اس کے سر پر کھڑا، اپنے سر کو جھکائے غصے اور پریشانی کے عالم میں اسے گھورتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور اب اپنی شرافت کا رونا رونے بیٹھ گئی تھی۔ میرے دماغ میں ابیہا کے کریکٹر کے بارے میں خود ہی کڑیاں ملنے لگ گئیں اور میں نے ساتھ ہی اگلا پتا پھینکنے کا سوچا، اور غصے اور جوش کی بجائے ٹھنڈے دل سے ہوش میں رہتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب ڈرامے کر رہی ہے تاکہ میری نظروں میں پاک باز ثابت ہو، اور سارا الزام مجھ پر ڈال کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں غلط ہوں۔ آخر میں کچھ سوچ کر پاؤں کے بل ابیہا کے سامنے بیٹھا اور بولا، ابیہا جی آپ جیسے چاہیں جو مرضی بتا دیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مگر آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ میری بات سن کر ابیہا نے چونک کر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، دیکھیں ابیہا جی، بے شک جو کچھ بھی میں نے کہا غلط ہوا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں جتنا میرا قصور ہے اتنا آپ کا بھی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں ایسا لڑکا ہوتا تو جیسا میرا کاروبار ہے وہاں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی آتی ہے، تو میں ہر آنے والی اکیلی لڑکی کے ساتھ یہ سب بولا کروں تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، اور اکثر بیشتر کئی دفعہ اکیلی لڑکی بھی میری بوتیک پر آ جاتی ہے۔